نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک دفعہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کر اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا، انتی علیہ کا ظہر امی، یعنی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں۔ جاہلیت کے دور میں یہ الفاظ طلاق کے مترادف سمجھے جاتے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کو بڑا دکھ ہوا اور آپ سے اس کا شرعی حکم پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس وقت حجرہ کے اندر تشریف فرما تھیں۔ ان سے بات چھپانے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ایک کونے میں چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آہستگی اور رازداری کے اندر اپنے واقعہ کو، اپنے مسئلہ کو پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا حل پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ اس بارے کے اندر کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی، اس لیے آپ نے قول مشہور کے موافق، یعنی جو پہلے دستور چلا آ رہا تھا، اس کے مطابق فرما دیا، ما اراکی الا قد حرمتی علیہ، کہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اپنے خاوند پر حرام ہو چکی ہیں۔ حضرت خولہ سخت پریشان ہوئیں اور بڑھاپے کے اندر یہ صورت پیش آ گئی کہ میرا اور میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ پھر آپ سے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ ما ذکر طلاقا، اے اللہ کے رسول، انہوں نے طلاق کا تو تذکرہ نہیں کیا، پھر طلاق کیسے ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما امرت فی شانکی بشیء حتی الآن، مجھے ابھی تیرے امر کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تک اس معاملہ میں کوئی وحی نازل نہیں کی ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کونے میں چلی گئیں اور اللہ تبارک و تعالی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگیں، سجدے میں سر رکھا اور کہنے لگیں، اللہم انی اشکو الیک، کہ اے اللہ میں اپنی شکایت تیرے ہی طرف کرتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس نے اتنی آہستہ آواز سے یہ بات کہی کہ میرے لیے سننا دشوار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کی اس بات کو سن لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے معاملہ کے حل کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی بات کو سن لیا، میرا پیغمبر جو آپ سے جھگڑا کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری آپس کی باتوں کو سن لیا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی آیات کے آگے اس مسئلے کا حل یعنی زہار کا کفارہ بھی ذکر فرما دیا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے دور حکومت میں جا رہے تھے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان لگا کر حضرت خولہ کی بات سننے لگے اور سارا لشکر پریشان تھا کہ ایک بڑھیا کی، ایک ضعیفہ کی وجہ سے سارے لشکر کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، سارا لشکر کھڑا ہوا ہے۔ جس وقت وہ عورت چلی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے سوال کیا، دوسرے ساتھیوں نے سوال کیا، اے امیر المومنین، آخر یہ عورت کون تھی جس کی بات آپ اتنی توجہ سے سن رہے تھے، جس کے لیے آپ کان لگا کر کھڑے ہوئے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یہ وہ عورت تھی جس کی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں پر سن لیا، تو میں عمر کی کیا مجال ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ خدا کی قسم اگر یہ عورت ساری رات مجھ سے بات کرتی رہتی تو میں اسی طرح اس کی بات کو سنتا رہتا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو آپ کے مسائل کو سنتی ہے، جو آپ کی دعاؤں التجاؤں کو سنتی ہے اور ان کو حل کرتی ہے، ان کے حل کرنے کے اسباب مہیا کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی شکایات کو، اپنے مسائل کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہی پیش کریں، بجائے اس کے کہ ہم کبھی کسی قبر پر سر جھکائیں یا کسی جانور کے آگے سر جھکائیں یا کسی بت کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں۔ نہیں میرے دوستو،
مسائل کو حل کرنے والی اور دعاؤں اور التجاؤں کو سننے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے اپنے بارے میں فرمایا سمیع بصیر، دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف اپنے در سے مانگنے کی اور در در سے بھٹکنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔